ایسی باتیں ہمارے سامنے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد الى المهد، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ ماشاء اللہ یہ دونوں احباب مفتی مرحوم صاحب اور مولانا ادریس صاحب، جیسے کہ مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ایسے کاموں میں ہماری مدد کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم مدد بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انفرادی دعاؤں میں ان کاموں کو یاد رکھ کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جو آپ مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے، وہ آپ مسلح پر بیٹھ کر کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اس کام کو استقامت عطا فرمائیں گے اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کام ہو رہا ہے۔ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو دن دگنی اور دن دگنی رات دگنی ترقیات سے نوازے، اور حاضرین کے حضرت سے، شارعین کی شرور سے اور نظر فتویٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ مکمل طور سے حفاظت فرمائے اور خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے ہم تمام کو بھی۔ میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ قرآن کریم کے بارے میں جلسہ ہے اور قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، جیسے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات سب سے اولین فریضہ، سب سے اہم چیز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید کو سیکھے۔ آج عمریں گزر جاتی ہے، عمر نکل جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک لفظ بھی صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پاتا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن سیکھو، آپ قرآن پڑھو، آپ قرآن کے علم کو حاصل کرو، تو کہتے ہیں کہ یہ ناممکن یا ہم سے نہیں ہو سکتا، اور ہماری لے کے زبان میں تو کہ ہماری زبان رٹ گئی، اب کہاں سے آئے گا؟ کیا ہو؟ ہماری زبان تو رٹ ہوئی، اب کہاں سے آئے گا؟ ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت اہم شخصیت ہے، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر شعر ان کا پڑھوں گا تو اکثر علماء کرام سمجھ جائیں گے شعر کس کا۔ جو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو دنیا معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستی سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستی سے بیگانہ، اب مجھے دوستی میں دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو ہنس ہنس کے سنتے ہیں، مجھے دل کی لگی بتی لگی معلوم ہوتی ہے۔ گر ہمت نہیں تو کیا نہیں، گر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ شعر اہم حضرت کا، گر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے پر ہمتی جو بھی بسی معلوم ہوتی ہے۔ آج تک ہم نے کوشش ہی نہیں کری اس کے بارے میں، ہم نے کوشش کیا کاروبار کے بڑھانے میں، ہم نے کوشش کیا کھیتی کے بڑھانے میں، ہم نے کوشش کیا مال و دولت کے بڑھانے میں، ہم نے کوشش کیا گھر کو عالیشان بنانے میں، اس کو سجانے میں، اور اپنے بدن کو اچھے اچھے کپڑوں سے آراستہ کرنے میں ہم نے تمام پر کوششیں کر ڈالی، لیکن کبھی قرآن کریم کو سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ بس کبھی کبھار جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو بیانات میں بیٹھ جاتے ہیں تو دل کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر چل جاتے ہیں تو فوراً کپڑے جھٹک دیتے اور یہی ختم ہو جاتا ہے، باہر ویسے نہ نکلتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کام بند کر لیں گے، تو میں کہتا ہوں کپڑے جھٹکنا بند کر دیجیے تاکہ اندر رہ جائے۔ یہ کوشش الحمدللہ بہت دنوں سے جاری ہے، ہمارے علماء کرام اس تعلق سے بہت فکر مند ہیں، ملک کے بڑے بڑے پورے عالم کے علماء کرام اس تعلق سے فکر مند ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کی زندگی کے اندر قرآن آ جائے۔ اور کیوں فکر مند آپ کو معلوم ہے؟
مسلمان کی اصل روح اور اس کی جان یہ قرآن ہے. اگر قرآن اس کی زندگی میں ہے تو یقین جانیے علماء کی ذمہ داری بات کہہ رہا ہوں, قرآن اگر اس کی زندگی میں ہے تو کوئی مائی کا لال پہ جانے کو اس کو حکمرانی کر سکتا, کوئی اس کو حکمرانی نہیں کر سکتا جس کی زندگی میں قرآن ہے. مکمل زندگی میں اگر مسلمانوں کے قرآن آ جائے گا تو یہ تمام تر دنیا کے حکمران بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سے بلند رہو گے اور تم ہی حکمران بنے رہو گے. یہ حکمرانی تمہیں جستی ہے اور حکمرانی تم ہی کر سکتے ہو, تم ہی اس کے لائق ہو, لیکن بشرطے کہ تم ایمان والے ہو, بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی, آمنوا کما آمن الناس. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر آمن الناس کا جملہ ہے, یہ صحابہ کے بارے میں استعمال کیا گیا کہ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا, صحابہ کرام نے جیسے عمل کیا, اپنی زندگی میں قرآن کو اتارا, مکمل چلتا پھرتا قرآن بنے, مکمل چلتا پھرتا قرآن بنے, ویسے ہی اگر ہم ایمان لائیں گے اور ویسے ہم اگر قرآن کو اپنائیں گے تو یقین جانیے یہ بادشاہ تو کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین ہمارے قدموں میں لا کر گیا. پر شرط ہے کہ ایمان والا تو بن جائے. وہ بھی جب جرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, علماء کرام ہمیشہ بیان کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا آپ نے, بڑا مشہور واقعہ ہے. افریقہ جب فتح ہوا تو افریقہ کے فتح ہونے کے بعد وہاں پر تھوڑی سی بغاوت ہوئی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے قیادت کے اندر لشکر بھیجا اور کہا کہ جا کر بغاوت رکھا کرو. وہ جب وہاں پر گئے انہوں نے بغاوت کو رکھا دفع کیا, لیکن وہاں پر ایک چیز کی ضرورت آئی کہ اب یہاں پر ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہاں پر ایک پولیس چوکی بنے. اور ایک نئی بات معلوم کر لیجیے, پولیس کا نظام حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا, پولیس چوکی کا نظام حضرت عمر کے زمانے سے حضرت عمر نے اس کو شروع کیا ہے. تو وہاں پر ضرورت محسوس پولیس چوکی بنائی جائے. تو رائے ہونے لگی, مشورہ میں پولیس چوکی کہاں بنائی جائے, کوئی کہتا ہے کہ پرانے میں بنایا جائے, اس کو بنایا جائے, کوئی کہتا ہے کہ چوک میں بنایا جائے, کوئی کہتا ہے شہر سے باہر بنایا جائے. لیکن جو لشکر کے جو سردار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا پولیس چوکی بنے گی افریقہ کے جنگل میں. کہاں بنے گی؟ افریقہ کے جنگل میں. افریقہ کا وہ جنگل کہ جہاں دن میں انسان چلا جائے تو واپس نہ آئے, ایسے زہریلے جانور وہاں پر ہے. کوئی دن میں جانے سے ڈرتا ہے, یہاں تو پولیس چوکی بنے گی. لوگ تماشائی بن گئے اور ہنسنے لگے کہ کیسے بیوقوف ہے کہ یہ جو ہے پولیس چوکی جنگل میں بنانا چاہتے ہیں, جبکہ وہاں پر کوئی اگر چلا جائے تو واپس نہیں آتا. تو دیکھیں لشکر چلا افریقہ کے جنگل کی طرف, تو بہت سارے لوگ تماشائی بن کر کے پیچھے آنے لگے, دیکھیں بیوقوف کیا حال ہوتا ہے. جب جنگل کے نزدیک پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کو تھوڑا سا جنگل کے سائڈ پہ کھڑا کیا اور پھر جنگل کے اندر اتر گئے. اور جنگل کے اندر اترتے ہوئے آواز لگائی. آپ نے کیا آواز لگائی؟ آپ نے آواز لگائی, اے جنگل کے رہنے والوں, چرند پرند درند, آج اس جنگل کی امت محمدیہ کو ضرورت ہے, آج اس جنگل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس کی ضرورت ہے, لہذا اس جنگل کو تم پانی خالی کر دو. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, تمام علماء یہاں پر موجود ہیں, لکھا ہوا ہے اس بات کو کہ جتنے بھی وہاں پر چرند پرند درند جو وحشی جانور تھے یا کھا جانے والے جانور تھے, ایسے تمام تر جانور اپنے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبا کر کے ایسے نکلنے لگے جیسے کہ کسی فاتح قوم کے سامنے سے مکتوب قوم گزرتی ہے. یعنی کہ آن پان تمام کا جنگل خالی ہو گیا اور پولیس چوکی بنی بن گئی. تو وہ کیا آواز تھی, وہ کیا آواز تھی, کیا کوئی بم پھوڑا تھا, کیا کوئی کیا ہوا تھا کہ ایک آواز لگائی اور پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا؟ میرے بھائیوں, وہ صرف آواز نہیں تھی, وہ ایمان کی آواز تھی. وہ حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی آواز تھی کہ جس نے مکمل قرآن کو اپنی زندگی اتارا, مکمل سیرت کو اپنی زندگی اتارا. یہ اس کی آواز تھی کہ جس کی وجہ سے پورا جنگل خالی ہو گیا. آج ہماری آواز سے تو ویسے ہمارا نہیں ہے, ہماری آواز سے تو بچے کمرہ بھی نہیں کرتے, چلانا بند نہیں کرتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ ہے بس قرآن سے. اگر قرآن زندگی میں آ جائے تو میں نے جو حدیث پڑھی, میں جو پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی, وہ صاحب حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, ہدی للمتقین, اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اقوام سے بلال کو جتنا بولتے رہتے ہیں باتیں میں
کہ ہدایت قرآن کب ہے. جیسے سب سے پہلا جب انہوں نے سمجھایا کہ اس کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، وہ بات نہیں کرو، وہ بھی بات. اگلی بات قرآن نے ہدایت کہا، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کب؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں ہدایت کب ہے؟ تو قرآن ہدایت کب ہے؟ تو میرے بھائی قرآن ہدایت کب ہے جب اس کو ہم سمجھیں. قرآن ہدایت کب ہے جب اس کو سمجھیں. ہمارے سامنے حافظ قرآن رمضان کے اندر پورا قرآن مجید ایک ایک پارے کے ذریعے سے سنا کر کے مکمل کر دیتے ہیں. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کو تو ایمان پڑتا ہے قرآن سننے. اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ ان کے ایمان، ان کا ایمان بڑھتا تھا. صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا. تو ایمان بڑھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام قرآن کو مکمل سمجھتے تھے. وہ اہل زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھتے تھے. لیکن آج کا جو مسلمان ہیں، ہم آگے بھی مسلمان ہیں، لیکن اس کے لیے علماء اکرام نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محنتیں کی ہیں. قرآن پاک کی مکمل تفاسیر موجود ہے، قرآن پاک کے کراچی موجود ہے، سکھانے ہمارے علماء موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر کیا قرآن سیکھنا نہیں چاہتے. اور میرے بھائی کیا آئے گا بتاؤ آپ ذرا، کیا آئے گا خبر ہے. بہت سارے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں چہرہ رکھو، داڑھی رکھو. ان سے بات کرتا ہوں داڑھی رکھو تو نوجوان بولتے ہیں ان کے ابا بولتے ہیں، نوجوان کے بعد میں بولتے ہیں ان کے ابا پہلے کیا وہ کس سب نے مطلب داڑھی رکھو نہیں اب اس کی شادی ہونی چاہیے. تو داڑھی رکھو تو بچہ لڑکی کا سب کی ایسا تو ابا پہلے بولتے بچہ بعد میں. تو ابا کے دل میں داڑھی نہیں رکھنا. لیکن اگر داڑھی عیب ہوتی تمام انبیاء کی سنت نہ ہوتی. اگر عیب ہوتی تو یوسف جیسا خوبصورت اور ہمارے آقا سے آقا اتنے خوبصورت اتنے حسین کہ دنیا کے تمام طرف حسن دنیا سے مکمل حسن آپ کو دیا گیا، ان کو اللہ داڑھی نہیں دیتے اگر عیب ہوتی تو خوبصورتی کی چیز ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں داڑھی رکھو تو نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا داڑھی کیوں رکھو. لیکن ایک ضعیف حدیث ہے، شاید حدیث ضعیف ہے، میں نے پڑھی ہوئی ضعیف ہے یا علماء کرام جانتے ہیں، میری مکمل تحقیق کی حدیث میں نہیں، تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی. تو آپ کا جب انتقال ہوگا یا میرا جب انتقال ہوگا تو یہ تو میرا لباس ہے اور آپ کا لباس ہے. تو بتائیے کون سے لباس میں ہم لوگ قبر میں جائیں گے؟ کون سے لباس میں جائیں گے؟ ایک ہی لباس رہے گا نا، کفن نہیں رہے گا اور کیا رہے گا، ایک ہی لباس رہے گا. کفن بھی جائیں گے، سب جائیں گے. میرا کرتا پاجامہ اتر جائے گا، کوئی اتر جائے گا، آپ کو اتر جائے گا، پینٹ اتر جائے گا، سب اتر جائے گا، بس ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر لگ جائیں گے. لیکن اب قبر میں رکھنے کے بعد مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس میت کے پاس یہ پروف کیا ہے کہ مسلمان ہے؟ کیا پروف ہے مسلمان؟ کیا پروف ہے؟ کوئی پروف نہیں، صرف ایک پروف ہے، وہ کیا ہے؟ چہرہ. کیا ہے؟ چہرہ. اس حدیث کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے آتے ہیں، تو آنے کے بعد اس میت کا چہرہ کھولتے ہیں. تو چہرہ کھولنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سنت ہے، تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے مسلمان نیا دیش کو ایسا سکون سے اٹھا اور جب اٹھاتے ہیں تو اٹھا کر دکھاتے ہیں. تو اسی بات میں آیا کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان سے سوال جواب کی جاتی ہے تو وہ فرشتے مدد کرتے ہیں سوال جواب میں، جواب دینے میں اس کی مدد کرتے ہیں. کیوں مدد کرتے ہیں؟ اس کا حکم ہے. کیا کرتے ہیں؟ خود ہے اس کے پاس، یہ مسلمان امتی ہے، خود ہے اس کے پاس. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ دفن ہوتا ہے جس کو چہرہ نہیں ہے، جیسے چہرہ کھولتے ہیں تو دوسرا کہتا ہاں اٹھاؤ سختی سے، اس کو سختی سے اٹھایا جاتا ہے. اور سختی سے اٹھانے کے بعد پھر اس سے سوال جواب بھی کیا جاتا ہے، سختی سے کیا جاتا ہے. تو یہی تو حکم ہے. اور اس سے اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں آپ کو جو راحت کا ذریعہ بنے گا، آپ کے جو عذاب سے آنے کا، عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنے گا، وہ کیا رہے گا؟ وہ رہے گا قرآن. کیا رہے گا؟ قرآن. تو اس لیے صرف قرآن اور وہ علم اور یہ چہرہ، یہ چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی ہیں، ورنہ تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر بادشاہ بھی اپنے ہاتھ خالی لے کر کے دنیا سے چلا گیا. یہ تو بتایا پوری دنیا کو کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے،
کوئی دنیا کی حکومت کیا لیکن آنکھ کان خالی ہے، کچھ نہیں ہے میرے ہاتھوں میں. جب میں دنیا پر حکومت کرنے والا کچھ نہیں لے جا سکتا تو تم ایک گھر پر حکومت کرنے والے کیا لے جا سکتے؟ ہم ہی کچھ نہیں لے جائیں گے. ہم صرف اور صرف لے جائیں گے تو یہ چیزیں لے جائیں گے اپنی زندگی میں قرآن سیکھ کر کے جائیں گے، قرآن پر عمل کر کے جائیں گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتار کر کے جائیں گے اور اللہ کی نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجا کر کے جائیں گے. تو جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ مقصد کو ہے اپنی مقرر میرا تو جانا ہے، لیکن جانا تو ہے اور وہاں پر اللہ کے نبی کو چہرہ کو دکھانا ہے. اور ایک حدیث میں نے جو پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی نے نصیحت کرنے کا فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحد، کہ تم علم کو حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک. کہاں تک؟ جھولے سے لے کے قبر تک. وہاں تک علم حاصل کرو اور تم وہاں تک مکلف ہو. اگر اس کے بعد تم علم حاصل کرتے تو پھر تمہاری پکڑ ہو. تو آج بڑے بڑے لوگ اور اپنے آپ کو ماہر کرنے والے بعض اوقات میں تو مفتیان کرام کے فتوے میں خیر ڈالنے والے تو بولتے کھاتے کیونکہ ہم لوگ نہیں ہوئے. ایسے لوگ اگر ایک سورہ میں سنا جائے تو ایک آیت میں 1000 کرتے نہیں بولا جھوٹ میں کیا ایک آیت بھی صحیح سے نہیں سنا پائیں گے تو کیا اثر ہوگا اور کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے. میرے عزیزوں سب سے اہم چیز جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے جائے. اور رب کو راضی کب کر پائے گا جب کہ رب کی مرضیات کو جانے گا. اور رب کی مرضیات کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے. اگر تو قرآن نہیں جانتا، اگر تو قرآن نہیں پڑھتا، تو قرآن نہیں سمجھتا تو پھر تو اپنے رب کی مرضیات کو کیسے جانے گا، اپنے رب کی مرضیات کو کیسے سمجھے گا اور اپنے رب کو کیسے راضی کرے گا اور اپنے رب کو تجھے کیسے خوش کر پائے گا. تو میرے عزیز یہی ایک موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، کام شروع ہوا ہے اور پہلے بھی کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا. بس ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کام سے جڑے اور قرآن کریم کو مکمل سیکھنے کی کوشش کریں، تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، مکمل تجوید کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اچھی آواز میں اور اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنے والے بنے. اگر یہی ہم دنیا کے اندر کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور تو سیکھنے والا بہتر اور سکھانے والا بہتر. لہٰذا اگر انسان بن کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن کو سیکھ کر کے جائیے. اس کے لیے کہ لفظ کو تجوید کے ساتھ سیکھے، چاہے کتنی محنتیں کرنے کیوں نہ پڑے. لیکن ایک بات بزرگوں کے لیے جو اور ہر ایک کے لیے خوشخبری کی یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرتے کرتے درمیان میں اس کی موت آ جاتی ہے تو جو اس کی نیت تھی، چاہے حافظ بننے کی تھی یا عالم بننے کی تھی یا مفتی بننے کی تھی یا قرآن کے مناظرے سے پڑھنے کی اس کی نیت تھی لیکن مکمل نہیں کر پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے قبر میں اس کی نیت کے مطابق اس کو مکمل فرمائیں گے اور روز محشر اس کو اسی محفل میں اور اسی قطار کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا جس کو اس کی نیت کی اور عالم بننے کی نیت علماء کے قطار کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، حافظ بننے کی نیت حکومت سے قطار کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام کے لیے احسان ہے یا آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہم امتیوں کو ہدایت فرمایا. میرے عزیزوں میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں تمام احباب کو اور ان تمام پر محنت کرنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں کو دراز فرمائے اور صحت کاملہ کے ساتھ ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اپنی محنتوں کو برقرار رکھے اور ہم سب کو بھی جس اعتبار سے ہو سکتا ہے اپنے تعاون کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.